العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد مبارک وسلم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے. قرآن کریم میں فرمایا سورہ 3 کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، خوبصورتی عطا کی ہے اور خوبصورت بنایا ہے. اور اللہ پاک ہر اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے جس کے ذریعے انسان خوبصورت نظر آئے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس نے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں بندے پر نظر بھی آنی چاہیے. اگر اللہ نے انسان کو کوئی نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، وہ نعمت ظاہر بھی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا ہے، وہ صاحب ثروت ہے، دولت مند ہے. اب اگر وہ غریبوں والا لباس اختیار کرے، پھٹیچروں والا لباس اختیار کرے، یا ظاہری حالت ایسی بنائے کہ لوگ دیکھ کر اسے بھیک دیں، لوگ دیکھ کر اسے پیسے دیں، شریعت نے پسند نہیں کیا. جب نعمتیں ملی ہیں اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، لباس کی شکل میں، کھانے پینے کی شکل میں. اپنے بچوں پر انسان خرچ کرے جیسے اس کی وسعت ہے، جیسے اس کی حیثیت ہے. اگر آدمی اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو ایسی کنجوسی کو شریعت نے پسند ہی نہیں کیا ہے. کہ انسان ملا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کر رہا، نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، نہ گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، تو پھر ایسی دولت کا فائدہ کیا ہے؟ غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے کہ اگر اس نے بندے کو کوئی نعمت دی ہے وہ نعمت اس پر دکھنی چاہیے، نظر آنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. قرآن کریم سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تم نماز کے لیے آؤ، مسجدوں میں نماز کے لیے حاضر ہو، رب کے در پر اپنی پیشانی خم کرنے کے لیے آؤ، آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، آپ خوبصورت نظر آنی چاہیے کہ میں کل کائنات کے مالک کے دربار میں آ رہا ہوں، میں رب ذوالجلال کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤں گا، زمین پر اپنی پیشانی رکھوں گا، تو مجھے شاہی لباس میں ہونا چاہیے، اچھے لباس میں ہونا چاہیے. اسی لیے جمعے کی جو سنتیں ہیں ان میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان نہا دھو کر کے آئے، غسل کر کے آئے، اچھے کپڑے پہن کر جو اس کے پاس ہوں وہ کپڑے پہن کر کے آئے، اور خوشبو لگا کر کے آئے. جب خوشبو انسان کے بدن پر ملی ہوئی ہوگی، اچھا لباس ہوگا، اچھے کپڑے ہوں گے، مسجد کا ماحول خوبصورت خود بخود ہو جائے گا، تو عبادت میں لذت آئے گی، عبادت میں مزہ آئے گا، عبادت میں لطف آئے گا، عبادت میں حلاوت اور چاشنی ملے گی. ایسا نہیں کہ ہم مسجد میں آئیں
تو ہمارا جو گھر میں جو پہننے کے کپڑے ہیں وہی پہن کر کے گھر مسجد میں آ گئے۔ جو مزدوری والے ہمارے کپڑے ہیں جس میں میل لگا ہوا ہے، جس میں پسینے کی بدبو آ رہی ہے، جس میں جگہ جگہ پر دھبے اور نشانات لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اچھے کپڑے بھی ہیں لیکن وہ کپڑے پہن کر کے ہم مسجد میں آئیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں اپنی جگہ سے کہیں اور کام کرنے جاتے ہیں، مزدوری کرنے، ملازمت کرنے، کوئی نوکری کرنے، تو ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک جوڑی کپڑے نماز کے لیے خاص کر کے اپنے ساتھ لے کر جایا کریں، کہ کام کرنے کے کپڑے الگ ہوں گے، ملازمت کے کپڑے الگ ہیں، مزدوری والے کپڑے الگ ہیں، لیکن جب میں نماز کے لیے رب کے دربار میں جاؤں گا تو میں اچھے والے کپڑے جو میں خاص اس کے لیے لے کر گیا ہوں وہ میں پہن کر کے جاؤں گا۔ اس لیے بعض بزرگان دین کے متعلق آتا ہے کہ وہ نمازوں کے لیے اپنے جوڑے خاص رکھتے تھے، باہر کہیں جانا ہے، کہیں اور جگہ جانا ہے تو لباس الگ ہے ان کا، گھر میں پہننے کے کپڑے الگ ہیں، لیکن جیسے ہی وہ نماز کا وقت ہوگا انہیں مسجد میں آنا ہے تو ان کے کپڑے جو خاص نماز کے لیے کر رکھے ہیں وہ کپڑے پہن کر کے آیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ مسجد جو ہے ایک اسلام کی شناخت اور پہچان ہے، اسلام کا شعار ہے۔ یہاں کا ماحول خوبصورت نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا تو اجنبی بندہ یہاں پر آئے، دوسرا مذہب والا یہاں پر آئے تو اسے تو کوئی اسلام کی طرف یعنی سبقت کرنے کی، اسلام کی طرف بڑھنے کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کہ پھٹے پرانے کپڑے، بدبو آ رہی ہے۔ اس طریقے کی چیزیں اگر غیر مسلم آ کر کے مسجد میں محسوس کرے گا تو اسلام سے ہو سکتا ہے کہ متنفر ہو جائے، مسلمانوں سے ایک قسم کی نفرت کرنے لگے کہ نہیں یہاں پر تو ماحول اچھا نہیں ملتا۔ اس لیے بلکہ دیگر ممالک میں بہت سی جگہوں پر یہ باقاعدہ مسجد کے جو ذمہ داران حضرات ہوتے ہیں، مسجد والے، مسجد میں آنے والے محلے والوں کی طرف سے مسجدوں کے اندر خوشبو کا نظم ہوتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے باقاعدہ اسپرے جو روم فریشنر جو ہوتا ہے خوشبو والا، وہ عطر باقاعدہ صفوں پر کہ چھڑکا جاتا ہے، مسجد کے ماحول کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں نجیب آباد میں گئے، ایک مسجد میں دیکھا کہ انہوں نے محراب کے برابر میں عطر کا خانہ لگا رکھا ہے اور عطر رکھے ہوئے بہت سارے کہ فری ہے، جو چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ مقصد ہے لوگوں کو خوشبو کی طرف لانا، لیکن مقصد ہے لوگوں کو خوشبو کی طرف ان کا دل مائل ہو جائے، خوشبو میں رہنے والے عادی بن جائیں ہم لوگ، بیڑی، گٹکا، سگریٹ، کچی پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کر کے مسجد میں نہ آئیں۔ اس طریقے کی چیزیں کھا کر کے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر عبادت میں مزہ بھی نہیں آئے گا، لطف بھی نہیں آئے گا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ مسجدوں میں آنے کے لیے انسان کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے مسجد میں آنا چاہیے تاکہ رب تعالیٰ کو ہم پسند آئیں اور ہماری عبادت میں لطف آئے، مزہ آئے، پھر اخلاص بھی زیادہ پیدا ہوگا۔ ایک چیز مسجدوں کے علاوہ لباس کے حوالے سے کہ ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، لباس کون سا ہونا چاہیے، تو یاد رکھیے شریعت میں اسلامی لباس کے حوالے سے کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ یہ لباس اسلامی ہے، یہ لباس اسلامی ہے، یہ لباس اسلامی ہے، کوئی خاص چیز شریعت میں نہیں ملتی ہے، کیونکہ کلچر لوگوں کا الگ ہوتا ہے، ماحول الگ ہوتا ہے، جگہ جگہ پر برادریاں الگ ہیں، لوگ الگ الگ ممالک کے رہنے والے ہیں، تو ہر جگہ پر الگ الگ لباس ہوتا ہے۔ کچھ شرائط شریعت نے رکھی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان کا جو لباس ہے وہ ساتر ہونا چاہیے، جسم کو چھپانے والا ہونا چاہیے۔ جو بھی انسان کپڑے پہنے کہ اس کا جسم چھپا ہوا ہو اور جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے کہ انسان کا جسم چھپ جائے، دوسری چیز ہے کہ انسان کے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ ہم جسم کے چھپانے پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن جسم کی بناوٹ ظاہر ہو جائے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ کو مارکیٹ میں ایسے لباس آپ کو نظر میں آئیں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، مرد پہنے تو مرد کا جسم کس انداز کا ہے، جسم کا
صاف جسم کی بناوٹ ظاہر ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے کپڑے اس انداز کے ہوتے ہیں کہ ان کی بناوٹ ظاہر ہو جاتی ہے۔ شریعت ایسے لباس کو بالکل منع کرتی ہے کہ ایسا لباس جائز نہیں ہے۔ جس لباس میں آپ کا ستر ظاہر ہو اور جس لباس میں آپ کی جسم کی بناوٹ ظاہر ہو۔ دوسری چیز، مرد کا لباس جو ضروری ہے، جسے ستر کہیں گے، ستر کا چھپانا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف کے نیچے سے بالکل ناف سے لے کر کے گھٹنے شامل ہیں، یہ مرد کا ستر ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا پورا بدن ستر ہے، پورا بدن کا چھپانا ضروری ہے، محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ محرم کے سامنے مثلا بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، خسر ہے، داماد ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ محرم ہے عورت کے۔ ان سے کیا ہے، چہرہ کھول سکتے ہیں، ہاتھ جو وضو کے لیے دھونے پڑتے ہیں اتنا ہاتھ کھول سکتے ہیں، گردن یہ کھلی رکھ سکتی ہیں عورتیں گھر کے اندر، سینے کا اوپری حصہ جو گلے سے متصل ہوتا ہے ملا ہوا، یہ کھول سکتی ہیں، اور ضرورت کے موقع پر یعنی ٹخنے تک، اور اگر گنجائش ہو تو یعنی ضرورت پڑ رہی ہے بنڈلی کھول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پورا بدن عورت کو محرم کے سامنے بھی چھپانا ہوگا، سوائے شوہر کے۔ شوہر کے سامنے پردہ نہیں ہے۔ شوہر کے علاوہ جو محرم ہیں گھر کے رشتہ دار جن سے عورت کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے عورت کو پورا بدن چھپانا پڑے گا، چہرے، ہاتھ اور گردن، اسی طرح ٹخنے کے علاوہ۔ یہ ہو گیا ستر۔ اب انسان کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ مرد کا لباس تو اتنا ضروری ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے ڈھکے رہیں، ان کا تو کسی بھی موقع پر کھول کے رکھنا جائز نہیں۔ جیسے آج کل نیکر چل رہے ہیں لڑکوں کے، کیپریاں چل رہی ہیں گھٹنوں سے اوپر، اور باقاعدہ لڑکے مارکیٹوں میں جاتے ہیں گھروں میں پہن کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ماں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، محارم کے سامنے، نہ گھر کا کوئی بندہ ٹوکنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ اپنے محارم کے سامنے بھی ستر کھولنا ایک بات، اور عورت کے لیے باقی پورا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے، پورے بدن کو گھر میں چھپانا ضروری ہے۔ اب کیا بات آتی ہے کہ لباس، دوسری شرط جو ہے، مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنے ڈھکے رکھنا حرام ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم۔ اس میں ایک بندہ آتا ہے المسبل ازارہ، تین بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن سے بات بھی نہیں کرے گا، جن کو دیکھے گا بھی نہیں، اور جن کو پاک و صاف بھی نہیں کرے گا۔ ان میں ایک وہ بندہ ہے جو اپنے ٹخنے ڈھکے رکھتا ہے۔ نماز کا معاملہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آتی ٹخنے کھول دیں، پینٹ فولڈ کر دیں، پاجامہ فولڈ کر لیں، پاجامہ اوپر کر لیں، شلوار اوپر کر لیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ نماز میں، مسجد کے باہر، گھر میں، کہیں پر بھی ہمیشہ ٹخنے مرد کے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر مرد ٹخنے کھلے نہیں رکھتا، ٹخنے ڈھانپ کر کے رکھتا ہے، حدیث پاک کی روح سے قیامت کے دن اللہ ایسے بندے سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کو پاک و صاف بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس لیے جو تصور ہے ہم لوگوں کا، مسجد میں آتے ہی ٹخنے کھول لیں، پینٹ فولڈ کر لیں، یہ تصور ختم ہونا چاہیے، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد ہو، مسجد کے باہر ہو، ہمیشہ ہمارے ٹخنے کھلے ہوئے رہیں گے۔ اور عورت کے لیے ٹخنے ڈھکے ہوئے رکھنا ضروری ہے۔ اگر عورت اپنے ٹخنے کھلے رکھتی ہے، جیسے آج کل بہت سی اس طریقے کے لباس آ رہے ہیں، کپڑے آ رہے ہیں کہ عورتوں کے ٹخنے کھلے ہوئے رہتے ہیں، بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ دو شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت کا لباس ایسا ہو، وہ غیر قوموں کا، غیر مسلموں کا لباس نہ ہو، کہ دیکھ کر یہ کہ یہ تو غیر مسلموں کا لباس ہے، یہ تو فلاں قوم کا لباس ہے۔ کسی مسلمان کو دیکھ کر اگر یہ تصور آ جاتا ہے کہ اس نے کپڑے فلاں مذہب والوں کے پہن رکھے ہیں، ایسے لباس پہننا بالکل حرام ہے۔ اب وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کون سا لباس ہو سکتا ہے، علاقوں کے اعتبار سے الگ الگ لباس ہوتا ہے غیروں کا۔ اس لیے
ایسے لباس بھی نہیں پہننے۔ زعفرانی رنگ جو ہوتا ہے مردوں کے لیے، زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ مہندی کلر، وہ جو کیا کہتے ہیں ہلدی والا رنگ جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں زعفرانی کلر، سخت ممانعت آتی ہے۔ سرخ رنگ کا کلر، خالص سرخ رنگ، لال رنگ جس میں کسی طرح کی کوئی دھاریاں واریاں نہ ہو، ایسا لباس بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان اچھا دکھنا چاہیے، ظاہری اعتبار سے بھی اچھا دکھے، اس کا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ تو مسجد کے باہر کا لباس کی تھوڑی سی وضاحت ہوئی ہے۔ عورتوں کے لباس کے حوالے سے اب ہم دیکھیں کہ ہمارے سماج میں اور ہم لوگوں نے اپنے بچے بچیوں اور اپنے گھر کی مستورات اور گھر کے مردوں کے حوالے سے لباس کے تعلق سے کتنی غفلت برتی ہوئی ہے۔ ماں باپ کی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہیں، لیکن ماں باپ ان کو لباس صحیح نہیں پہنا رہے ہیں۔ اس طریقے کا لباس ہوتا ہے، دیکھتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے کس طریقے کا لباس پہن رکھا ہے۔ باقاعدہ مرد حضرات اپنی 10 سال کی، 12 سال کی، 13 سال، 14 سال کی بیٹیوں کو مارکیٹ لے کر جاتے ہیں اور بیہودہ لباس، بے شرمی والا لباس جس میں جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے نظر آتے ہیں، اس طریقے کا لباس خرید کر کے لاتے ہیں اور پہناتے ہیں۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر تو الامان والحفیظ، اللہ محفوظ رکھے، اللہ امان میں رکھے، مسلمانوں کا، مردوں کا کیا، عورتوں کا کیا لباس ہے آپ بخوبی واقف ہیں۔ آج کل اس طریقے کے لباس چل رہے ہیں کہ باقاعدہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں، ان کا بدن نظر آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں، قیامت کے دن نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے نہ جنت کی خوشبو پائیں گے۔ ان میں ایک آتا ہے نساء کاسیات عاریات لا يدخلن الجنہ، کہ جو ایک وہ عورتیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی لیکن ان کا بدن نظر آ رہا ہوگا، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نظر نہیں آئے گی۔ کیا ہمارے یہاں پر اس طریقے کی آستینیں نہیں چل رہی ہیں مستورات کی؟ معذرت کے ساتھ کھل کر کے بات کرنی پڑتی ہے تاکہ مسائل بھی سمجھ میں آئیں اور شریعت کے مزاج بھی سمجھ میں آئیں۔ کیا اس طریقے کی آستین نہیں چل رہی ہیں کہ آستین تو اگر یہاں تک بھی ہے، پورا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر عورت کے کپڑے باریک ملتے ہیں جیسا آج کل مارکیٹ میں، تو اس میں استر کا بھی تو کپڑا ہوتا ہے، استر بھی تو لگایا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ پورے بدن پر تو استر لگایا جائے، ہاف آستین میں لگا لیا باقی ہاتھ کو چھوڑ دیا؟ یہ پوری سلیو میں، پوری آستین میں استر کا کپڑا نہیں لگایا، یہ تو بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں۔ گلے آپ دیکھیں قمیص کے، کرتوں کے گلے کس انداز کے ہیں، جینس باقاعدہ لڑکیاں پہن رہی ہیں اور جسم کی ساخت نظر آتی ہے، جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے، بالکل حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتخنثین من الرجال والمترجلات من النساء۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو زنانہ لباس پہنتے ہیں، عورتوں کی لباس پہنتے ہیں۔ عورتوں کے لباس میں خالی کپڑے ہی نہیں آتے ہیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے میں معذرت کے ساتھ نوجوانوں سے کان منڈوانا بھی آتا ہے، عورتوں کی مشابہت میں ہاتھ میں ہتھکڑی باندھنا بھی آتا ہے جسے زنجیر پہننا کہتے ہیں، وہ بھی آتا ہے۔ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے میں گلے کے اندر چین پہننا بھی آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے میں عجیب طریقے کی عورتوں والے بال کہ باقاعدہ کمر تک آ رہے ہیں، اس میں چوٹی باندھ کے رکھ رہے ہیں، ربڑ بینڈ باندھ کر رکھ رہے ہیں، ربڑ ڈال کے رکھ رہے ہیں، یہ سب عورتوں کی مشابہت میں آتا ہے۔ اور ایسے مردوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ جس بندے پر، جس قوم پر، جن نوجوانوں پر نبی لعنت پر بھیج دے، نبی ان کو رحمت خداوندی سے دور کر دے، دھتکار دے، اس کا بچے گا کیا؟ ایسی عورتوں کا معاملہ آتا ہے، ان عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ المترجلات من النساء، جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ آپ جینس پینٹ جو پہنی جاتی ہے
یہ بھی تو مردوں کا لباس ہے، عورتوں کا لباس تو نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مرد بھی جائز طریقے پر پہننے ہی نہیں پہننے، وہ الگ بات ہے، ہم نے شروع میں بتا دیا۔ اگر ایسے کپڑے جس میں جسم کی بناوٹ ظاہر ہو، چاہے وہ کرتا پاجامہ ہو، چاہے وہ جینس پینٹ ہو، یا وہ لنگی ہو، کچھ بھی ہو، جسم کی بناوٹ اگر ظاہر ہو رہی ہے وہ بالکل ناجائز ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی لباس کی تعین نہیں کی ہے، کسی لباس کو متعین نہیں کیا ہے۔ تو جینس پینٹ تو یہ تو ہمارے یہاں پر مردوں کا لباس سمجھا جاتا ہے، عورتوں کا لباس تو نہیں ہے۔ تو جو ماں باپ نوجوان لڑکیوں کو اس طریقے کا لباس پہنائیں، جو شوہر اپنی بیویوں کو ایسا لباس پہنا کر غیروں کے سامنے لے کر آئے، ان کا کیا حال ہوگا۔ آپ کو شوق ہے کہ آپ کی بیوی اچھی لگے، آپ اپنے سامنے پہنائیے۔ جینس پہنانے کا شوق ہے، آپ اپنے سامنے پہنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے تو پردہ نہیں ہے نا، کیونکہ آپ اس کے شوہر ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنے سامنے جیسا چاہے رکھے، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بے شرمی والا لباس پہنا کر اس طریقے کے مارکیٹوں میں گھمانا، میرج ہال میں لے کر جانا، ویڈیوز بنوا کر کے انسٹاگرام پر اپلوڈ کروانا، ٹویٹر پہ لگوانا اور ریلز بنوانا اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کرانا، کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو بے حیائی ہے۔ اللہ نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا ہے اور اللہ کے نبی نے بھی پسند نہیں کیا ہے۔ اس لیے مشابہت اختیار مت کیجیے۔ نبی نے جو فرمایا ہے مرد مرد لگنا چاہیے، عورت عورت نظر آنی چاہیے، اس کا مظاہرہ ہو کہ ہم واقعی مرد لگیں، عورتیں لگیں کہ واقعی یہ عورت ہیں، اس طریقے کا لباس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے کی ایک چیز اور آتی ہے، بہت سی مسلم خواتین میں ایک رواج چل پڑا ہے، بندی لگانے کا سسٹم ہے، باقاعدہ ماتھے پر بندی لگاتی ہیں اور اس میں طرح طرح کے کلر آتے ہیں۔ تو یہ غیر مسلموں کی شناخت اور پہچان ہے ہمارے علاقے میں۔ کہیں اور کسی علاقے میں اگر وہ مسلمان عورتیں بھی اختیار کرتی ہوں اور یہ نہ کہا جاتا ہو دیکھ کر کے یہ غیر مسلم ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ جائز ہو، لیکن ہمارے علاقے میں تو بندی ماتھے پر لگانا تو غیر مسلموں کی علامت ہے، غیر مسلموں کے عورتیں اختیار کرتی ہیں، مسلمان عورتیں تو اختیار نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو بھی اس طریقے کا لباس، اس طریقے کی چیزیں اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک چیز اور ہے، شادیوں کا جو سیزن چل رہا ہے، مستورات باقاعدہ جاتی ہیں، خوشبوئیں لگا کر کے جاتی ہیں، طرح طرح کے پرفیومز آتے ہیں، عطر آتے ہیں، وہ لگا کر کے جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر جائے، اس کے ساتھ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کی فکر ہم مردوں کو کرنی پڑے گی، اس کا خیال ہم مردوں کو رکھنا پڑے گا کہ ہماری گھر کی مستورات کس طریقے کا لباس پہن رہی ہیں، ہماری بیٹی، ہماری بہویں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان کا لباس کس طریقے کا ہے۔ خدا را لباس کو اسلامی بنا لیجئے، حتی الامکان بدلاؤ آ جائے گا، کچھ چینجز آ جائیں گے، حیا پرموٹ ہوگی، بے حیائی کا خاتمہ ہوگا، گناہ کم ہوں گے، اور پردے کا خاص طور پر خدا را خیال رکھیں، اہتمام کریں۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا کہ جو عورتیں پردہ دار ہوتی ہیں شادی کے موقع پر بھی ان کا پردہ اتر جاتا ہے، اور مردوں کو ذرا خیال نہیں ہے۔ مرد ہی تو فکر کریں گے، کپڑے تو یا تو خود لے کر آتے ہیں مرد، یا لے کر کے جاتے اپنی مستورات کو، یا مستورات چند مل کر کے چلی جاتی ہیں، تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ لباس صحیح، لباس صحیح نہیں ہے۔ گھروں میں بغیر دوپٹے کے رکھنا اپنی بیٹیوں کو، کسی بھی انداز سے دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی ہیں، محرموں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر بعد میں چل کر کے یہ کہنا کہ ہماری بیٹی کو فلاں نے ورغلا دیا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، تو یہ ہوگا جب ہم نے یعنی باغیرت باپ نہیں بنے، ہم باغیرت بھائی نہیں بنے، بے حیائی تو خود بخود پھیل جائے گی۔ لباس کس انداز کا ہو رہا ہے، تو خدا را بچیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، جو خطبے میں ہم نے آیت پڑھی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا جسم چھپ جائے، آپ کی چھپانے والی جسم کی جو چیزیں ہیں وہ چھپ جائیں، وریشا، اور تم خوبصورت بھی نظر آؤ۔
اور وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو تقویٰ کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس ہے، اس کا تو کیا ہی کہنا، تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ بہت سے وہ لوگ جن کے دلوں میں پردہ نہیں ہوتا، جن کے دل میں تقویٰ نہیں ہوتا، جن کے اندر پرہیزگاری نہیں ہوتی، وہ کپڑے پہن کر بھی برہنہ نظر آتے ہیں، جیسے مردوں کا حال ہوتا جا رہا ہے اور عورتوں کا حال ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور بات خاص طور سے مردوں کے لیے ٹوپی کے حوالے سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹوپی سنت نہیں ہے پہننا، ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، اس لیے چاہے نماز ہو یا نماز کے باہر ہو ان کے سروں پر ٹوپی نظر نہیں آتی۔ ہم ایسے لوگوں سے ایک سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اکثر عمل کیا تھا؟ کیا اکثر وقت آپ کا سر کھلا رہتا تھا؟ صحابہ کا اکثر وقت سر کھلا رہتا تھا؟ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اکثر وقت اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا سر ڈھکا ہوا رہتا تھا، اور تین طریقے کی چیزیں ملتی ہیں، یا تو سر سے بالکل چپکی ہوئی ٹوپی، سر سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ٹوپی، یا اتنی گہری ٹوپی کے کان بھی ڈھک جاتے تھے، یا امامہ کا ثبوت ملتا ہے پگڑی کا۔ اس کے علاوہ بغیر یعنی ننگے سر کھلے پھرنا مردوں کی شان بھی نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ مرد کیا کہتے ہیں بغیر سر پر ٹوپی رکھے یا پگڑی باندھے باہر پھرے۔ ٹوپی تو مسلمانوں کی شناخت ہے، پہچان ہے۔ مسجد میں آئیں تب بھی آپ کے سر پر ٹوپی ہو، مسجد کے باہر رہیں تب بھی آپ کے سر پر ٹوپی ہو۔ ہاں گھر میں رہنا ہے، اتفاقی معاملہ ہے، کبھی آدھ آپ نے سر کھلا رکھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عام معمول بنا لینا، عام عادت بنا لینا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پھر خلاصے کے طور پر مسجدوں میں آئیں بیڑی، سگریٹ، گٹکا، کچی پیاز، لہسن وغیرہ کھا کر ہرگز نہ آئیں۔ وہ الگ بات ہے، بیڑی پینا بھی جائز نہیں ہے، گٹکا کھانا بھی جائز نہیں ہے، سگریٹ پینا بھی جائز نہیں ہے، جسم کا بھی نقصان ہے، پیسے بھی برباد ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، خوشبو لگا کر کوشش کریں، خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئیں، اچھا لباس پہن کر کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں، اور اگر ہو سکے آپ تمام حضرات جس مسجد سے بھی تعلق رکھتے ہوں اپنی مسجدوں میں خوشبو کا خاص طور پہ اہتمام کریں، عطر لا کر کے رکھیں، جو روم فریشنر اسپرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ لا کر کے رکھیں، ثواب کی نیت سے کہ ہر نماز سے پہلے مسجد میں اسپرے خوشبو والا ہو، عطر لگا دیا جائے، مطلب صفوں وغیرہ پر، تاکہ ماحول خوشبوزار ہو، خوشبو والا ہو، زعفران زار ہو، پھر عبادتوں میں بھی مزہ آئے گا، نمازوں میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔